نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ کہتے ہیں کہ گھر کے لیے بھی ویسا ہی ایک دستور اور قانون ہو جیسے کسی ریاست یا ملک کے لیے ہوتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی اسکول کے لیے، کسی کلب کے لیے، کسی جگہ بھی جب چار انسان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنا کچھ اکٹھے رہنے کا اصول ضابطہ بناتے ہیں. ڈاکٹر عبد الکریم بکار یہ شامی شہری ہیں، سیریا کے ایک شخص ہیں اور معاشرے میں ذات اور اجتماعی تعلق اور تربیت اور اسلامک ریوائول پر ریسرچر ہیں. دنیا بھر میں اپنے منفرد مقالات کی بنا پر جانے پہچانے جاتے ہیں. اسی موضوع پر 40 سے زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں، یعنی اسی ٹاپک پر انہوں نے 40 بکس لکھی ہیں. سعودی عرب کی ہر یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں، یعنی جا کے وہاں پر لیکچرز دے چکے ہیں. کئی ٹی وی چینلز پر اپنے اختیار کردہ شعبہ کے بانی اور سینکڑوں رسالوں اور اخبارات کی جان ہے. وہ کہتے ہیں کہ والدین ہرگز اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ تربیت گاہیں اپنے فرائض پورے کر کے ان کی اولاد کو اچھا شہری بنائیں گی. یعنی اسکول، یونیورسٹیز کے اوپر آپ یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کے بچوں کو اچھا انسان بنا دیں گے. انہیں خود اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا کہ انفرادی طور پر اپنے بچوں کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بنائیں. یعنی یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ والدین گھروں میں ہی کچھ ایسے ہلکے پھلکے قانون بنا دیں جن پر عمل کر کے بچوں کے کردار میں پختگی آئے اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو. تو کیا کریں؟ گھروں میں کچھ ایسے ہلکے پھلکے قانون بنائیں کہ جس سے وہ ان کے اندر احساس ذمہ داری ہو. ساتھ ہی انہوں نے اس ضمن میں چند لاہ عمل طے کیے ہیں، یعنی کچھ چیزیں بتائی ہیں. والدین کو ان میں جو مناسب لگے وہ اختیار کر لیں یا ان میں کچھ کمی بیشی کر لیں. نمبر 1، گھر کے اصول یا قانون کیا ہیں؟ گھر کا ہر فرد نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے گا. یعنی دس از اے رول. جیسے کلاس روم رولز ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی رولز ہیں کہ گھر کا ہر شخص نماز کو وقت پہ ادا کرے گا. نمبر 2، برائے مہربانی اور شکریہ کے کلمات بنیادی ضوابط ہوں گے جن سے کوئی بھی بری نہیں ہوگا. ہر ایک کو شکریہ بولنا ہوگا اور ہر ایک کو پلیز کہہ کے بات کرنی ہوگی. نمبر 3، کوئی مار پٹائی، کوئی گالم گلوچ اور کوئی بھی لان تان والی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے بدذوقی کا احساس ہو. یعنی گھر میں فاؤل لینگویج یوز نہیں ہوگی. اگر اصول بن جائیں گے نا، پھر جب کوئی شروع کرے گا تو کیا ہوگا، اس کو سٹاپ کیا جائے گا. نمبر 4، اپنے محسوسات اور خیالات کو ادب اور احترام اور وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل. دوسرے کو بتا دیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی. بس آپ سو رہے ہیں تو آپ کو نہیں پسند کہ کوئی آپ کے کمرے کی لائٹ کھول دے یا کوئی شور کرے باہر، یا جو بھی آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یا یہ کہ آپ ایک ٹائم فکس کریں کہ ہم عصر سے مغرب کے بیچ میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہم بیٹھیں گے اور ہم سب مل کے کوئی اچھی کتاب پڑھیں گے، بک ریڈنگ کریں گے یا قرآن پڑھیں گے، یا جو بھی ان کے ساتھ رولز بنا لیں. نمبر 5، جو کوئی بھی جس چیز کو دروازہ، کھڑکی، ڈبہ، پلیٹ کھولے گا اسے بند بھی کرے گا. کچھ گر جائے تو اسے خود اٹھائے گا، یعنی گر گیا تو امی اٹھا لیں گی پیچھے سے، اور اس جگہ کو اس سے زیادہ صاف کر کے چھوڑے گا جیسے پہلے تھی. کچن میں کام کیا، چائے بنائی، دودھ گرم کیا، کچھ بھی کیا، اس جگہ کو کلین کر کے ہٹے گا. نمبر 6، آپ کا کمرہ خالص آپ کی ذمہ داری ہے. ہر بچہ اپنا بیڈ، اپنا کمرہ، اپنی الماری خود ٹھیک رکھے گا. نمبر 7، جو کوئی بات کرے گا اسے ٹوکے بغیر سنی جائے گی، یعنی دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالیں اور بات کو درمیان میں سے کوئی نہیں کاٹے گا. نمبر 8، گھر میں داخل اور خارج ہوتے ہوئے سلام کرنا ہوگا. نمبر 9، گھر کا ہر فرد روزانہ قرآن مجید سے ایک حزب کی تلاوت کرے گا. آپ مقرر کر لیں، ایک پیج کرنا ہے، ایک پیراگراف کرنا ہے، ایک آیت کرنی، جو بھی کرنا ہے سب کے اوپر لازم کر دیں. نمبر 10، جو ہم سے ملنے آئے وہ ہمارے قوانین کا احترام کرے. یعنی اگر کوئی اور گیسٹ آ کے، بچے وغیرہ گھر میں ہوتا ہے نا کہ ہم خالہ کے گھر جا کے رہتے ہیں یا کوئی،
ان کو بھی ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. جیسے آپ دبئی میں آتے ہیں تو دبئی کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. نمبر 11، گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کمروں میں جا کر کچھ نہیں کھائے گا. نمبر 12، رات کو جو بھی ٹائم مقرر کرے اس کے بعد کوئی بھی نہیں جاگے گا، سب بچے سو جائیں گے. جیسے ہمارے والد عشاء کی نماز ہوئی اور سب لائٹس خود آف کرنا شروع کر دیتے تھے. نمبر 13، اسمارٹ فون اور ڈیوائسز صرف اس وقت سے اس وقت کے درمیان ہی استعمال کی جائیں گی، اس کا بھی ٹائم مقرر کریں. نمبر 14، والدین کے لیے احتراماً کھڑے ہونا، ان کے سر پر بوسہ دینا یا ان کے ہاتھ چومنا ضروری شمار ہوگا. یعنی بچوں کو یہ لازم عادت ڈالیں کہ وہ ماں باپ کے ہاتھ کس کریں یا سر پہ چومیں یا کچھ بھی، تاکہ اگر کوئی ڈانٹ چانٹ بھی پڑی ہے تو پھر وہ معاملہ بگڑے نہیں، پھر قریب آئے. نمبر 15، مل کر بیٹھنے کے وقت میں کسی قسم کی مواصلاتی ڈیوائسز، فون یا آئی پیڈ کا استعمال منع ہوگا. یعنی جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی بات کرے گا، ڈیوائسز پہ نہیں ہوگا. نمبر 16، کھانے پینے کے وقت میں سب کی حاضری اور شمولیت ضروری ہوگی. یعنی کہ اچھا میں بعد میں آپ لوگ کھا لیں میں کھا لوں گا، اوپر سے آواز دے دی، نہیں، ساتھ مل کے کھانا ہوگا. نمبر 17، رات کو اس وقت کے بعد یعنی جو بھی آپ وقت مقرر کریں کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس سے پہلے اپنے پروجیکٹ پورے کرو. نمبر 18، گھر کے سارے افراد گھر اور گھر میں موجود ہر چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. مطلب پانی بہ رہا ہے یا بجلی ضائع ہو رہی ہے یا کوئی اور چیز ٹوٹ گئی ہے تو یہ نہیں کہ یہ تو امی ابا کا فرض ہے وہ آئیں گے یا سرونٹ کا کام ہے وہ کرے گا، نہیں، آپ کو فوراً اٹھ کے وہ چیز ٹھیک کر دینی چاہیے. نمبر 19، اپنا کام ہر کوئی خود کرے گا، کوئی کسی دوسرے پر حکم نہیں جھاڑے گا. ہاں، مگر گھر کے سربراہان اپنا کام کسی کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اماں ابا کہہ سکتے ہیں. نمبر 20، خاندان اور اس کی ضروریات کسی بھی دوسری ضرورت پر مقدم اور پہلے کی جانے والی شمار ہوگی، یعنی پہلے فیملی بعد میں کچھ اور. نمبر 21، کوئی بھی کسی کے کمرے یا علیحدگی والی جگہ پر دروازہ کھٹکھٹائے یا اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. بچوں کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی. ڈاکٹر محمد راتب نابلسی کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کو بہت مفید پایا ہے. والدین کو چاہیے کہ اسے اہمیت دیں، کیونکہ اولاد کی تربیت ایک ایسا مشکل کام ہے جسے ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ تربیت 24 گھنٹے کی تربیت ہوتی ہے، صرف کسی ایک خاص وقت کی نہیں.